السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ہجرت حبشہ کی مشق کا سوال نمبر 1 ہجرت سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے۔ ان 2 سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر یعنی 41 پر یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہ ہے پہلے سوال کا جواب، ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت کے لفظی معنی ترک وطن ہیں۔ ترک یعنی چھوڑنا، ترک کا مطلب ہے چھوڑنا، جیسے جھوٹ ترک کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، نماز ترک کرنا یعنی نماز چھوڑنا۔ ترک یعنی اس کا مطلب ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کے لفظی معنی ترک وطن ہے، یعنی اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا دیس چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان اپنا دیس، اپنا ملک یا اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے، تو وہ ہجرت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک ملک سے دوسرے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، اور وہاں پر یعنی چاہے کچھ عرصہ کے لیے جائیں یا ساری زندگی کے لیے جائیں، وہ ہجرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے یا ملک کے حکمران کی طرف سے آزادی نہ ہو اور ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر لوگ دوسرے پرامن علاقے یا ملک میں چلے جائیں۔ یعنی اگر آپ کسی ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا حکمران یا وہاں کے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جس طرح کے مسلمان جب اسلام نیا اسلام لوگوں نے قبول کیا، تو وہاں کے لوگ جو تھے، جیسے مکہ میں، تو جو مکہ میں جو لوگ تھے وہ کفار تھے، زیادہ کافر لوگ تھے، تو جو مسلمان ہوئے ان کے اوپر کفار نے بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دین کی سربلندی کی خاطر، اپنے اسلام کی سربلندی کی خاطر، ان لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اور حبشہ کی طرف وہ لوگ چلے گئے۔ تو اس طرح کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانا کسی نیک مقصد کے لیے ہجرت کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہاں سے لے کر، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر آپ دیکھیں دوسری ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے۔ یعنی حبشہ کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرتیں کی ہیں وہ 2 ہیں۔ تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں یہ سوال ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے۔ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، تھوڑے عرصے کے بعد یعنی جب اسلام آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگ جب مسلمان ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، قریش جو تھے یہ کفار مکہ ہی تھے، مکہ کے وہ لوگ تھے جو کافر تھے اور یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے ایک وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا، تو یہ دوسری ہجرت تھی حبشہ کی طرف۔ حبشہ ایک علاقے کا نام تھا، تو یہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مرتبہ 83 مردوں اور 19 عورتوں نے ہجرت کی، یعنی ٹوٹل 102 لوگ تھے، جن میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔
قریش کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن مسلمانوں کو حبشہ جانے والا ایک تیار جہاز مل گیا۔ یعنی جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو قریش کو ان کے نکلنے کا، ان کی روانگی کا علم ہوا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو ہجرت کر کے نکل رہے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن مسلمان جو تھے ان کو حبشہ جانے والا ایک تیار جہاز مل گیا، وہ اس پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی، ٹھیک ہے، نجاشی اس بادشاہ کا نام تھا جو حبشہ میں حکمرانی تھی جس کی۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ وہاں مسلمان امن و سکون سے رہنے لگے، کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا، بہت اچھا سلوک کیا، انہیں خوش آمدید کہا اپنے ملک میں، اور انہیں اپنے ملک میں امن و سکون سے رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور اس کے مطابق جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔